اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب قتل الخنزیر عن ابن المسیب انہ سمع ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذی نفسی بیدہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما مقسطا فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر ویدع الجزیۃ فیفیض المال حتی لا یقبلہ احد۔ باب ہے خنزیر کو قتل کرنے کے بارے میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ان قریب تم میں عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے اور وہ عدل قائم کریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیے کو ختم کر دیں گے اور مال کو بہائیں گے حتیٰ کہ کوئی اس کو قبول نہیں کرے گا۔ پہلی چیز اس کے اندر جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 چیزیں بیان فرمائی ہیں، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ رائج کرنے کے لیے اپنے نبی کو آسمان سے دوبارہ بھیجے گا۔ یہ ایسا نقطہ ہے کہ جو عموماً بیان نہیں ہوتا، وہ صرف ظاہری حکم بیان کرتے ہیں، اس کے پس پردہ جو حکمت ہے وہ بیان نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ حضور کے بعد کوئی نبی اس معنی میں نہیں آ سکتا کہ وہ دوبارہ شریعت لے کے آئے، لیکن حضور کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، لیکن وہ شریعت محمدی کے لیے آئیں گے، اپنی شریعت لے کے نہیں آئیں گے۔ کلمہ بھی حضور کا چلے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کے بھی وہ حضور کا ہی کلمہ پڑھیں گے، اسی کو جاری کریں گے، اپنا کلمہ جاری نہیں کریں گے۔ ایک بات ہوگی، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو دوبارہ بھیج رہا ہے زمین پہ، اس کے اندر حکمت کیا ہے؟ بنیادی چیز جو زیادہ ضروری ہوتی ہے اسی کو زیادہ نافذ کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلی اور بنیادی چیز اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھیجا اور جا کے تم نازل لوگوں کے اوپر لاگو کرو، وہ ہے عدل۔ حضور نے فرمایا سب سے پہلے اللہ کے نبی عدل قائم کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عدل اتنی ضروری شے ہے، دین کی بات حضور نے بعد میں کی ہے، عدل اور انصاف کی بات پہلے کی ہے۔ ریاست، ملک، سلطنت کی بنیاد عدل اور انصاف ہوتا ہے، انصاف نہ ہو تو ملک نہیں ہوتا۔ کوئی انصاف اگر نہیں ہے تو وہ ریاست کبھی بھی اپنے پاؤں پہ کھڑی نہیں ہو سکتی۔ اور ریاست مدینہ ہے جی، حضور کی ریاست کی مثال دینی ہے تو حضور کی ریاست کی مثال عدل اور انصاف پہ تھی۔ عدل انصاف کیا ہے کہ حضرت عمر فاروق کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ شیطان بھی میرے عمر سے ڈرتا ہے، جس گلی سے حضرت عمر فاروق گزر رہے ہوں شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اتنا رعب اور دبدبہ حضرت عمر فاروق کا۔ کیسر و کسرا اس زمانے کی سپر پاور طاقتیں حضرت عمر فاروق کے نام سے کانپتی تھیں، اتنا رعب دبدبہ ہے حضرت عمر فاروق کا۔ اور عدل انصاف کا حال یہ ہے کہ جنگ سے چادریں آئیں، وہ سب کو برابر تقسیم کی گئیں، ان چادروں سے لباس مکمل نہیں بنتا تھا، قمیض نہیں بنتی تھی۔ حضرت عمر فاروق خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو اسی چادر کی قمیض بنا کے پہن کے تو حضرت عمر فاروق کھڑے تھے، منبر پہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ تو آگے بیٹھے ہوئے عوام میں سے کوئی بندہ کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ جی خلیفۃ المسلمین آپ انصاف عدل کریں کہ جی جو چادر تقسیم ہوئی ہے برابر تقسیم ہوئی ہے، ہمیں بھی وہی چادر ملی، آپ کو بھی وہی ملی ہے، ہماری قمیض نہیں بنی، آپ کی قمیض کہاں سے بنی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے زیادہ رکھ لی ہے، کپڑا زیادہ رکھا ہے۔ اس کو انصاف کہتے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا برا نہیں منایا۔ ہوتا پاکستان اس کو پکڑ کے اندر کر دو، یہ باہر نہ نکلے، مار کے اس کو منہ سجا دو، جی تو نے حاکم وقت پہ انگلی اٹھائی کیوں ہے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ یہ ہے اسلام کی خوبصورتی۔ انہوں نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا ہاں تیرا سوال بجا ہے، قمیض کسی کی نہیں بنی، میری قمیض اس لیے بن گئی ہے کہ میرے بیٹے نے کہا ہے کہ جی ایک چادر سے میری قمیض بھی نہیں بننی، آپ کی بھی نہیں بننی، تو آپ ایسے کریں کہ میری چادر بھی آپ لے لیں، کم سے کم آپ کا لباس پورا ہو جائے گا۔ تو میرا لباس اس لیے پورا ہوا کہ مجھے میرے بیٹے نے چادر دی ہے۔ تو یہ ہے ریاست کی بنیاد جو ہے وہ عدل اور انصاف پہ ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عدل قائم کرنے کے لیے زمین پہ بھیجیں گے دوبارہ۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ وہ صلیب کو توڑ دیں گے۔ صلیب کو توڑنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی مخصوص صلیب ہے کسی علاقے میں کوئی بہت بڑی لگی ہوئی ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کے اس کو توڑ دیں گے، نہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے مصلوب کیا تھا۔ مصلوب سے مراد یوں سیدھی اور اوپر کراس، یہ کراس جو آتا ہے پرانے وقتوں میں کسی شخص کو سزائے موت دینی ہوتی تھی تو وہ اس صلیب کے اوپر یوں ہاتھ سیدھے کر کے تو
ہاتھوں کے اندر، بازوؤں کے اندر اور جسم کے اندر اور پاؤں کے اندر وہ میخیں لوہے کے لگا دیتے تھے، اور یہاں گردن کے اوپر سکنجا لگا دیتے تھے، بہت بڑی صلیب ہوتی تھی، لٹکا دیتے تھے، تو وہ بعض دفعہ مار مار کے مار دیتے تھے، یا وہ اوپر لٹک لٹک کے بھوک پیاس اور کووں کی خوراک بن جاتا تھا. اس کو کہتے تھے مصلوب کرنا. تو انہوں نے، یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازشیں کی، حتیٰ کہ وہ ان کے اوپر حاوی ہو گئے، اور ان کے بقول کہ جی ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کیا. قرآن کہتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 157 ہے غالباً، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب نہیں کیا، یعنی ان کے اوپر ان کی قدرت نہیں تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل تھا جس کو انہوں نے پکڑ کے پھانسی دی. وہ مطمئن ہو گئے، وہ سمجھتے تھے کہ جی ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دے دی، حالانکہ نہیں دی تھی. اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو واپس اپنے پاس بلا لیا. وہ قرب قیامت جب حضور نے فرمایا تو وہ دوبارہ واپس زمین پہ تشریف لائیں گے، علامات قیامت میں سے ہے. جب ان کو مصلوب کیا گیا، یعنی ان کے ہم شکل کو مصلوب کیا گیا، تو بات چلتی چلتی روم کے حاکم تک پہنچی کہ جی فلاں علاقے کے اندر ایک ایسا شخص تھا جو کہتا تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور وہ اندھوں کو مادر زاد نابینے کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتا تھا تو اس کی بینائی واپس لوٹ آتی تھی. وہ کوڑ زدہ شخص کے اوپر ہاتھ پھیرتا تھا تو وہ ٹھیک ہو جاتا تھا. تو بڑے عجیب و غریب کام وہ کرتا تھا، وہ اپنے آپ کو نبی کہتا تھا. تو وہ روم کے بادشاہ نے بات سنی تو اس کو عقیدت ہو گئی. اس نے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منسوب جو شخص وہاں لٹکایا گیا تھا، اس نے فوج بھیج کے وہ صلیب بھی منگوا لی، اور وہ جو اوپر لٹکا ہوا تھا اس کو بھی اتار کے تو عزت احترام کے ساتھ انہوں نے دفنایا، اور صلیب کو بھی عزت احترام کے ساتھ اس نے ایک جگہ نصب کر دیا. وہاں سے روم کے اندر عیسائیت پھیلی اور وہاں سے یہ صلیب چل نکلی. اب عیسائیوں کا نشان، مذہبی نشان وہ صلیب ہے، اور چرچ کے اوپر بھی صلیب لگی ہوتی ہے. تو وہاں سے چلی. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کے کون سی صلیب کو توڑیں گے؟ وہ صلیب باقی نہیں ہے. اس صلیب سے مراد یہ ہے کہ عیسائیوں نے جو عقیدہ گڑھ رکھا ہے کہ ہمارے نبی کو مصلوب کیا گیا تھا، یعنی پھانسی دے دی گئی تھی، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود بذات خود دنیا میں آ جائیں گے تو ان کا عقیدہ ٹوٹ جائے گا. انہوں نے تو کہا تھا کہ جو ان کو مصلوب کر دیا گیا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود آ کے اعلان کریں گے کہ یہ جھوٹے ہیں، مجھے مصلوب نہیں کیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اٹھا لیا تھا. تو یہ ہے اس سے مراد کہ اللہ تعالیٰ ان کو واپس بھیجے گا اور آ کے وہ صلیب کو توڑ دیں گے. دوسرے نمبر پہ خنزیر جانوروں میں سے نجس ہیں. اس کے اوپر تفصیلی مسئلہ کل کی حدیث میں ہے. کوئی بھی جانور حتیٰ کہ کتا بھی نجس عین نہیں ہے. نجس عین جس کے بال بھی ناپاک ہیں، جس کی جلد بھی ناپاک ہے، جس کی ہڈیاں بھی ناپاک ہیں، جس کے جسم کا کوئی بھی حصہ آپ کسی بھی طریقے سے کسی بھی زاویے سے استعمال نہیں کر سکتے، اس کو کہتے ہیں نجس عین. کل جانوروں میں، حلال اور حرام جانوروں میں سوائے خنزیر کے کوئی جانور نجس عین نہیں ہے. جتنے بھی حرام جانور ہیں ان کی کھال ناپاک ہے. اگر ان کو دباغت کر لیا جائے، یعنی مختلف مراحل سے گزار کے چربی نکال کے خشک کر لیا جائے، جس طرح ہمارے چمڑے کے لیدر وغیرہ کی چیزیں آتی ہیں، تو اگر ان کو خشک کر لیا جائے تو حرام جانور کی بھی کھال پاک ہو جاتی. مثال ہے کتے کی کھال ہے، اس کو دباغت کیا گیا، اس کی چکنائی ختم کر کے خشک کر دیا گیا، تو اس سے اگر کوئی چیز بناتے ہیں تو پہن سکتے ہیں. کوئی ہاتھی وغیرہ یا کوئی حرام جانور ہے، گدھے کی کھال ہے، اس کی کوئی چیز بناتے ہیں، مختلف مراحل سے نکال کے اس کو خشک کر کے اگر کوئی چیز بنا لی جاتی ہے تو اس سے چیز استعمال کی جا سکتی ہے، آپ پہن سکتے ہیں. لیکن خنزیر ایسی چیز ہے کہ اگر اس کی کھال کو خشک کر کے کچھ بنایا جائے تو آپ کچھ بھی نہیں پہن سکتے. اس کے بال استعمال نہیں کر سکتے، خشک کر کے بھی نہیں کر سکتے، ہڈی میں سے گودا نکال کے ہڈی خشک کر کے وہ بھی استعمال نہیں کر سکتے. یہ حکم سوائے خنزیر کے کسی کا بھی نہیں ہے. تو آپ باہر گلی کے اندر کھڑے ہیں تو آپ کے جسم کے ساتھ ایسے لگ کے تو کتا گزر جاتا ہے، تو ہمارے عرف کے اندر ہے کہ ہمارے کپڑے پلیت ہو جاتے. کپڑے پلیت نہیں ہوتے، کتا نجس عین نہیں ہے. اب پھر ذہن میں آئے گا جی کتا اگر خشک ہو تو پھر پلیت نہیں ہوتا، اور اگر گیلا ہو تو پھر کپڑے پلیت ہو جاتے ہیں. حالانکہ نہیں ہوتے، الا یہ کہ اس کے جسم کے اوپر ویسے ہی کوئی نجاست ہو، کوئی گندگی اس کے جسم کے اوپر لگی ہو، وہ آپ سے گزرتا ہوا کپڑوں کو لگ جائے تو وہ اس گندگی کی وجہ سے پلیت ہوگا، کتے کے جسم کی وجہ سے پلیت نہیں ہوگا. لیکن خنزیر ایسی چیز ہے، یہ خشک ہو، یہ تر ہو، گیلا ہو، جس بھی حالت میں ہو، اگر آپ کے کپڑوں کے ساتھ لگتا ہے تو کپڑے پلیت ہو جائیں گے. وہ پلیت ہے. لعاب نہ لگے، جسم لگنے سے بندہ ناپاک نہیں ہوتا. تو خنزیر نجس عین ہے.
خنزیر کسی بھی حالت میں کہیں پہ بھی ہو تو آپ اس کو قتل کر سکتے ہیں، اس کو قتل کرنے کا گناہ نہیں ہے، الا یہ کہ فقہا کہتے ہیں کہ ایسے علاقے، ایسے ممالک جس کے اندر خنزیر کو کھایا جاتا ہے وہاں پہ آپ خنزیر کو نہ ماریں، چونکہ یہ ان کا مال ہے، عام چیز نہیں ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ کوئی کھاتا یہ اس قسم کا معاملہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، تو یہاں آپ اس کو قتل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔